قرآن مجید نے جو ہمارے لیے راستہ کھولا ہے توبہ، بڑے سے بڑا گناہ ہو، شرک ہو، 2 مرتبہ سورہ نساء میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن وہ بھی توبہ کر لو فارغ، آج ترک کر دو فارغ، کوئی اس کے اثرات نہیں ہے۔ زہر کھاؤ گے مرو گے، لامحالہ مرو گے، یہ اس کا فزیکل اثر ہے، اور اب وہ جو ہے آپ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے ہو، تو کھا لیا، کھایا گیا۔ گناہ کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس کے مورل جو اثرات ہیں بد ہیں ان سے بچنے کی کوئی شکل نہ ہو، یہ انتہائی مایوسی پیدا کرنے والی شے ہے۔ لہذا فرمایا الا من تاب، سوائے اس کے جو توبہ کرے۔ تابا یتوب توبن، آبا یعوب اوبن، یہ بڑے قریب کے الفاظ ہیں۔ آبا یعوب اوبن سے اواب بنا، اوابین، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، بہت رجوع کرنے والے، بہت رجوع کرنے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اس طرح توابین، بہت توبہ کرنے والے، بہت توبہ کرنے والے، بہت توبہ کرنے والے۔ اس لیے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن، یہ حضور کی حدیث ہے، بہت ہے، تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ خطا تو در حقیقت مبالغے کا صیغہ ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان جو ہے آدم کی اولاد کا بہت خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، ان خطاؤن کے اندر بہترین لوگ ہوئے جو توبہ کرتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ نے ایک گناہ سے توبہ کی، پھر کہیں حالات ایسے ہو گئے کہ آپ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے، پھر گناہ صادر ہو گیا، پھر توبہ کرو، کرتے رہو کرتے رہو۔ بہت پیارے جو اشعار ہیں یہ سربت کے ہیں۔ باز آ باز آ، ہر چے ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، آؤ لوٹو پلٹو، اور یہ کہ تم نے 100 مرتبہ بھی توبہ پہلے توڑی ہو تب پھر توبہ کرو، پھر باز آ جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر توڑ بیٹھتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا اللہ کی رحمت کا دامن اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ بلکہ ایک جگہ تو آتا ہے کہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ پھر شیطان تھک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اسے کہ یہ تو توبہ کر ہی لے گا، تو فائدہ کیا میں اسے گمراہ کر کے کسی غلط جو ہے کام کے اندر ڈالوں، تو اب یہ وہ بھی تھک جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، اور اس سے سارا گناہ سائل۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کس قدر جامع الفاظ ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں ہے یلقا اسامہ جو ہے اب اس کی پاداش تو لگی رہے گی، وہ گناہ کے اثرات تو چلیں گے، نسل بعد نسل چلیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، واضح کر دے گا۔ بلکہ آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ نام اعمال میں جو اندراجات تھے کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ، توبہ کی ہے، وہ سب صاف ہو جائیں گے، اس کی جگہ پر نیکیوں کا اندراج ہو جائے گا۔ اصل میں ہمارے ہاں بھی اس معاملے کے اندر جو ہے بڑی کوتاہی ہے بعض لوگوں کے ہاں۔ یہ بات پورے طور سے واضح نہیں ہے کہ کتنی عظیم یہ نعمت ہے جو اسلام نے توبہ کی عطا کی۔ اس کے بارے میں آپ کو ایسی ایسی حدیثیں ملیں گی۔ یہ حدیث جو ہے میں جو آپ کو سنانے چلا ہوں یہ ہے متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں میں، لیکن بخاری میں مختصر ہے، مسلم میں ذرا مفصل ہے۔ میں وہ روایت مسلم سنا رہا ہوں۔ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فایس منہا فأتى شجرة فاستجع في ظلها وقد أيأس من راحلته فبينهما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ فرماتے ہیں حضور اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے جو خوشی ہوتی ہے، جو خوشی ہوتی ہے وہ اس شخص سے بھی بڑھ کر ہے جس کی اب مثال دے رہے ہیں۔ وہ مثال کیا ہے کہ ایک شخص لقودق صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک اونٹ پر تھا، اونٹ ہی پر اس کا جو راشن ہے کوئی کھانے پینے کے لیے وہ بھی سامان ایک طرف کو لٹکا ہوا ہے،
اور پانی بھی ہے، پانی بھی لٹکا ہوا ہے، چھاگل ہے، کچھ ہے، پانی بھی اسی پر۔ کہیں تھوڑے دیر کے لیے رکتا ہے اور وہ رک کر وہاں پر آرام کر رہا کسی درخت کے نیچے۔ اب آنکھ کھولی تو دیکھا اونٹ غائب۔ اس اونٹ ہی کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پانی بھی ہے، وہی سواری بھی ہے۔ وہ دوڑتا ہے شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، دوڑ دوڑ کے کہیں اس کا نشان نہیں مل رہا۔ مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، گویا کہ موت کے انتظار میں، کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو ہے، کھڑا ہے، موجود ہے۔ اب جو اس پر جسے کہتے ہیں شادی مرگ، اتنی خوشی طاری ہوئی اس پر، اتنی خوشی طاری ہوئی کہ وہ کہنا تو چاہتا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، کہہ یہ بیٹھا اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ یعنی جو اس طریقے سے اتنا وہ پاگل ہو گیا اس وقت اپنی خوشی کی وجہ سے، فرط مسرت میں، کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا کہ اس نے یہ کہا اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب۔ یہ خوشی کا تصور کیجیے۔ اس طرح بائبل کی بڑی پرانی سٹوری ہے، دی پروڈیگل سن۔ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا نٹکھٹ تھا، شریر تھا۔ اس نے کہا میرا تو ابھی وراثت کا حصہ جو ہے منتقل کر دو مجھے۔ وہ زبردستی اپنا حصہ لے کے جو ہے وہ چلا گیا، پھر سارا عیش و عشرت میں اڑا دیا۔ اب وہ بالکل مفلوق الحال ہو گیا، کوئی پیسہ پاس نہیں تھا۔ اب وہ باہر چاروں چار جائے گا کہاں؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، آیا باپ کے پاس۔ باقی بیٹے اس کے جو کاروبار کر رہے تھے یا جانور پال رہے تھے، سب کچھ اس کے پاس تھے۔ اب باپ نے اس بیٹے کی آمد کی خوشی میں جشن منایا، دعوت کی۔ بیٹوں نے شکایت کی ابا جان یہ آپ کا وہ شریر بیٹا جو زبردستی اپنا سارا حصہ لے کے چلا گیا تھا، اور اس کی آپ اتنی آؤ بھگت کر رہے ہیں۔ باپ کا جواب کیا تھا؟ بیٹو اگر تم کسی گلے کو لے کر جا رہے ہو اور اس میں سے ایک بھیڑ گم ہو جائے تو کیا تم پورے گلے کو چھوڑ کر اس بھیڑ کو تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلو گے؟ میرے گلے کی ایک یہ بھولی ہوئی بھٹکی ہوئی بھیڑ تھی جو آج مجھے واپس مل گئی، تو میں تو اس کے اوپر مسرت کا جشن منا رہا ہوں۔ تو یہ ہے انسان غلط راستے سے واپس آئے، مڑ جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور اس کے لیے فرمایا ہے جب تک موت کے آثار شروع نہ ہو جائے، ما لم یغرغر، جب یہ جان جو ہے یہاں آ کر ہنسلی میں اٹک جائے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، یہاں اس کے بعد تو موت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ بند۔ اسی طریقے سے جب آثار قیامت شروع ہو جائیں گے، اور ان میں علامات قیامت بہت سی ہیں، صغیر بھی ہے، کبیر بھی ہے، بڑی بھی ہے، تو وہ جو اکبر العلامات ہیں، جو زیادہ سب سے زیادہ بڑی، ان میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ جب وہ ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد کسی انسان کے توبہ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن جب تک موت جو ہے وہ اس طریقے سے قریب نہیں آ گئی ہے، یا قیامت اس درجے قریب نہیں آ گئی، اس وقت تک موت کا دروازہ کھلا